الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وختم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. دن لہو و لعب میں کھونا شب بر سونا، دن لہو و لعب میں کھونا اور شب بر سونا. نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. قاسم عزت، شاہکار قدرت، سیاح لا مکان، سرور لا مکان، شب اسرا کے دولہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کردگار، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے شعبان المعظم میں جمعہ کے دن اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی ہمارے لیے رحمت بری بنائے، بلکہ بری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت بری بنائے. زندگی کے آخر ماہ تک آپ اپنی کامل رضا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا نور ہمیں نصیب فرمائے. چند دنوں کے بعد ایک وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے لیے ہر سنی کا دل دھڑک رہا ہے اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جلدی وہ ماہ آئے اور جو رحمتوں کی برسات ہے اور بخشش کی جو پروانے ہیں اور خدا تعالیٰ کی جو بے پایہ رحمتیں ہیں، مغفرت کے سرٹیفکیٹ ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں، وہ ہمیں نصیب ہو جائیں
اور اس کی ساری برکتیں ماہ رمضان مبارک کی ہمیں نصیب ہوں۔ تو ہم نے آج کے دن رمضان کے آنے سے پہلے جس موضوع کو چوز کیا ہے اور جس موضوع کو اختیار کیا ہے وہ ہے تقوی۔ وہ ہے تقوی، بر وزن فتویٰ۔ فتویٰ اور تقوی ایک ہی ہے، یہ آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج فتوے بھی بے تقوی اور تقوی بھی بر وزن فتویٰ۔ فتوے اور تقوی سے تعلق، فتوے کے ساتھ تقوی کا تعلق، پھر نور آتا۔ بہرحال موضوع ہمارا آج کا ہے تقوی، اور انشاءاللہ اسی کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ پاک کو اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہوا وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مالک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے میری ہر بات میں نور پیدا فرمائے اور ہمارے دل میں اسے اتارے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے اور آگے اس نور کو ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف یہ جو ہم نے تمہیں تکلیف دی ہے کہ پورا مہینہ میری رضا کے لیے میرے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم نے روزہ رکھنا ہے اور تکلیفیں برداشت کرنی ہے، بھوک کی، پیاس کی، بیوی کے پاس جانے کی، دیگر تو پہلے ہی پابندیاں۔ تو یہ صرف تمہیں تکلیف نہیں دی، تم سے پہلوں کو بھی ہم نے دی ہے۔ یہ جملہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی رحمت ہے، وہ تو محبت والے جانتے ہیں کہ جب محبوب یوں فرمائے محب کو کہ یہ کام کرو اور تم نے کرنا ہے اور یہ ضروری ہے، یہ میرا آرڈر ہے، لیکن ساتھ یہ کہے میرے محبوب میرے پیارے یہ صرف حکم تجھے نہیں دیا اور تمہیں ہی تکلیف نہیں دی، ہم نے تو تم سے پہلوں کو بھی دی، تو محبوب کتنا خوش ہوگا کہ اگر میرا محب مجھے نہ کہے، میرا محب یہ وضاحت نہ دے، ایسا جملہ ارشاد نہ فرمائے تو میرے لیے تو محب کی ہر بات کو فالو کرنا ضروری ہے، وہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں نے تو اس کی بات کو ماننا ہے، پھر وہ تو مالک ہے تو ماننا ہے۔ لیکن یہ جملہ کیوں؟ کیونکہ جسے پیار ہوتا ہے نا کس سے، تو پھر اس کا انداز اس کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اتنی محبت والا انداز ہے، اتنی رحمت والا انداز ہے، بندہ کبھی گہرائی میں جائے تو اس کی معراج ہو جائے۔ اتنا ہی کافی کہ تم پہ فرض کیے گئے، مالک ہے، کرنا ہے تم نے، اللہ سے تمہیں پیار نہیں ہے، اللہ کو تم نے مانا ہے اور اللہ تم سے پیار فرماتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، پیار ہے، تو بس بات کافی تھی۔ لیکن فرمایا یہ نا اب دوسروں کو بھی پتہ چلے جو مومن ہیں، جو رسول اللہ کے غلام ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، جو اللہ اس کے رسول کو مانا ہے، دیکھو اللہ عز و جل کیسے ان سے مخاطب ہے اور کس انداز سے ان کے ساتھ جو اللہ عز و جل کا پیار ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، توفیل سے، تو کس طرح سے واضح فرماتا ہے کہ بلا تشبیہ و تمثیل باپ بیٹے کو کہتا ہے، ماں بیٹے کو کہتی ہے بیٹے یہ کام تم نے ضرور کرنا ہے، یہ کام ضرور تم نے کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بچے کو تھوڑی کوئی تکلیف ہو اس پہ، حالانکہ بچہ بھی ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے بھی، اس کی مثال دے رہا ہوں، نافرمان بچے کی نہیں بات کر رہا۔ یا باپ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے،
تو بچے سے باپ کو محبت ہے، اور بچے کو ایسا بچہ ہے کہ اسے باپ سے محبت ہے، ظاہر ہے اسے یہ لگے گا کہ یہ تھوڑی سی سخت بات ہے، محبوب جو ہے، تو ساتھ ہی باپ کہے گا بیٹے یہ جو تجھے میں نے حکم دیا نا تو پریشان نہ ہونا، صرف تجھے نہیں دیا تو وہ بڑے کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، ان کو بھی دیا۔ تو میں جب آپ تھا نا تو مجھے بھی آرڈر ملا تھا، جب میں بچہ تھا تو مجھے بھی آرڈر ملا تھا، ہمارے پیچھے بھی ہیں ان کو بھی آرڈر ملا ہے۔ وہ بچے کو تسلی ہو جائے گی، اس میں تسلی ہے، یہ محبت ہے، رحمت ہے کہ آرڈر تو فالو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ تسلی دی جا رہی ہے کہ پریشان نہ ہونا، یہ تکلیف جو تمہیں دے رہے ہیں یہ صرف تمہیں ہی نہیں دی، اس پہ پریشان نہ ہونا، تو اس سے تو پیار ہے، تو اس لیے پیاروں کو ایسی چیزیں دی جا رہی ہیں، ایسی چیزوں کے آرڈر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پیارا پیارے کو جو حکم دیتا ہے وہ پیار بھرا ہوتا ہے، اسی آرڈر سے اس نے اسے اپنا اور قرب دینا ہوتا ہے اور اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، اسے نوازنا ہوتا ہے، اس لیے کسی اور کو وہ خاص حکم نہیں دیتا، وہ اپنے یاروں کو دیتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ جو میں حکم آرڈر دے رہا ہوں، یہ جو تکلیف دے رہا ہوں صرف تمہیں ہی دے رہا ہوں، جیسے میں نے سمجھایا یہ تو تم سے پہلے بھی جو امتیں آئی تھیں ان کو بھی ہم نے یہ آرڈر دیا تھا کہ وہ روزہ رکھو، اس میں کمال اس امت پہ اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اتنا ہی فرما دیتا ہے میرے محبوب کی امت روزے رکھو، تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن محبوب کی امت ہے، ماننے والی ہے، ایمان والے ہیں، ایک تو فرمایا اے ایمان والو، یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں، ہمیں پکارا بھی ایمان سے، ایمان والے کہہ کر پکارا، اس پہ بھی محبت، اے یہودیو، اے عیسائیو، انہیں عیسائی کہہ کے پکارا جا رہا ہے، انہیں یہودی کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اے کتابیو، کتابی کہہ کے پکارا جا رہا ہے، حضور کے صدقے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم پہ فرض کیے گئے ہیں، نہ صرف تم پہ فرض کیے گئے ہیں، پریشان نہ ہونا، یہ تکلیف ہم نے پیچھوں کو بھی دی ہے تاکہ اور تسلی ہو جائے، کرنا تو ہے لیکن یہ تو ذہن میں آئے اللہ کتنا پیار فرماتا ہے کہ صرف تجھ پہ یہ مشقت نہیں رکھی، تم سے پہلے رکھی ہے، اس لیے جو تمہیں پریشانی ہو وہ بھی دور ہو جائے، اور دل کھول کے تو اللہ کے وہ ان پہ رکھی تو وہ عبادت کریں جو افضل نبی کی امت ہی نہیں، اور ہم تو افضل نبی کی امت ہیں، اور اللہ ہمیں تو یوں خطاب فرماتا ہے کہ تم تو افضل نبی کی امت، افضل امت ہو، ہم نے تو جو افضل امت نہیں ان پہ بھی فرض کیے ہیں، اس لیے تم پہ بھی کیے ہیں، تو تسلی بھی ہو گئی، اور اس امت کے دل میں یہ بھی بات بیٹھ گئی کہ جب افضل امت ہی نہیں ہے ان پہ فرض ہے تو انہوں نے بھی کیا ہے، اور ہم تو افضل امت ہیں تو ہمیں تو ان سے زیادہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اب سمجھئے اس کو، تو لعلکم تتقون۔ پھر یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد اللہ جل وعلا فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ یہ جو روزے تم پہ فرض کیے، میں تو بے نیاز ہوں، میں تو بے پرواہ ہوں، مجھے تو کسی چیز کی حاجت نہیں، میں حاجت روا ہوں، میں حاجتیں پوری کرتا ہوں، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہوں، سونے سے پاک ہوں، میں تو اس جسم سے پاک ہوں، نہ زمین میں ہوں نہ مکان میں ہوں، میں زمین و مکانوں سے بھی پاک ہوں۔ وہ مالک وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، اسے پاک ہے، تمہیں کھلاتا ہے۔ یہ عبادت اسے نہیں چاہیے، یہ ہمیں چاہیے، یعنی کہ وہ محتاج نہیں ہے عبادت کا، عبادت اس کے لیے ہے، لیکن فائدہ ہمیں ہے۔ کیا کہ نعوذ باللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ ہاں لعلکم تتقون، یہ جو حکم دے رہا ہوں کہ میرے حکم کو فالو کر کے میری عبادت کرو، نماز کو حکم دے رہا ہوں نماز ادا کرو، میری اطاعت کر کے، اطاعت میں رہتے ہوئے میرے اطاعت میں رہتے ہوئے عمل کرو، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا مجھے فائدہ دینا ہے؟ میں پاک ہوں اس سے، یہ تمہارے فائدے کے لیے عبادت میری کرو گے، چمکاؤں گا تجھے، عبادت میری کرو گے، ادھر بھی نوازوں گا، اس دنیا میں بھی عزتیں دوں گا تمہیں، اس دنیا میں بھی شرف دوں گا تجھے، اس دنیا میں بھی جو بہتر نعمت ہوگی دوں گا تجھے۔ شرط یہ ہے تو میری رضا کے لیے دل سے ہو کر، اوپر سے نہیں،
اندر سے ہو کر میرا حکم مانتے ہوئے، مجھے معبود برحق مانتے ہوئے ادب سے جھک جا، میرے قوانین کو فالو کر، میری اطاعت کو فالو کر، پھر ہم یہاں بھی عزت دیں گے، یہاں بھی شرف دیں گے، اور آخرت کا بھی شرف ہم تجھے قریب کرتے جائیں گے، قرب پہ قرب دیں گے، قرب پہ قرب دیں گے، قرب پہ قرب دیں گے۔ ایک وقت آئے گا ہم تجھے اپنا مقرب اور محبوب بنا لیں گے۔ لیکن یہ میرے لیے نہیں کہ مجھے فائدہ دے رہے ہو، عبادت جو تم پہ فرض کی ہے، عبادت کا حقدار میں ہوں، اور جو تم پہ فرض کی ہے تمہیں فائدہ دینے کے لیے کی ہے کہ تم کرو تو تمہیں ملے، تم کرو تمہیں ملے، نہ کہ تم کر کے مجھے کچھ دو گے، میں بے نیاز ہوں۔ صرف عبادت کا حکم ہے تو تمہیں دینے کے لیے۔ اب بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے نوازتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے، کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، انہیں جس چیز کا بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کو دیا ہے، وہ فائدہ لینے سے پاک ہے، وہ فائدہ لیتا نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ میں نے بڑی گہری باتیں کی ہیں، علماء جانتے ہیں کہ یہ علم الکلام کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی ہے، تو بس آپ گہرائی میں جائیں، گہرائی میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی جلدی ہی دریا پار کر جائیں گے، پھر اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ تو جب بندہ اندر جائے گا نہیں تو پھر اوپر سے ہی وہ زندگی گزر جائے گی، اس اتنی بیکار موتیں مر جائے گا، یہی ہوگا، یا لاشا ہوگا، کسی کے پلے ایمان ہوگا، کسی کے پلے ایمان بھی نہیں ہوگا، اس حال میں گزر جائیں گے۔ تو میں لعلکم تتقون، یہ روزہ جو تم پہ فرض کیا ہے، پورا ماہ تم نے رکھنا ہے اور میری عبادت کرنی ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے کہ مجھے فائدہ تم نے پہنچانا ہے، میں اس سے پاک ہوں۔ لعلکم تتقون، یہ تو تیرے لیے کر رہے ہیں کہ جب تم پورا مہینہ میری مان کر یہ روزہ رکھے گا تو پھر کیا ہوگا، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم معاصی کو چھوڑ دو گے، گناہوں کو ترک کر دو گے۔ تو جب گناہوں کو تم ترک کرو گے تو میری قریب ہوگے، کیونکہ ترک گناہ سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو اس پر بھی دلیل ملے گی کہ پرہیزگی ہی اصل چیز ہے۔ کیا؟ بس کیا کہتے ہیں ہمارے شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں، بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑے گل مکانی ہے، بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑے گل مکانی ہے۔ آگے کیا ہے؟ وارث شاہ میاں او گل کریے جڑی اگاں بھی کم آنی، جو ایک نسخہ لے لو زندگی سنور جائے گی، صرف ایک نسخہ۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا اتنا ثواب، یہ کرنا اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، ٹھیک ہے، ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں، حوصلہ افزائی ہے، کتنی فضیلت والا عمل ہے وہ کرتا اتنی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو گے 100 نفل پڑ جائے اور ترغیب دلا کے ترغیب والے عمل کرے، اس پہ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اس کے باوجود اتنے ثواب والے کام کرنے کے باوجود بھی وہ خدا کا نافرمان ہے۔ وہ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، اور وہ اتنی فضیلت عمل بھی کر رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، فضیلت والے اعمال کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فضیلت والے اعمال اتنے کرنے کے باوجود وہ ماں کا بے ادب کیوں ہے، باپ کا بے ادب کیوں ہے، اساتذہ کا بے ادب کیوں ہے، نافرمان کیوں ہے، اس کی زبان کھلی ہوئی کیوں ہے، بے لگام کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے وہ فضیلتوں والے عمل ہی کرتا رہا، پرہیز تو کی ہی نہیں۔ کیا نہیں کی؟ پرہیز تو کی ہی نہیں۔ تو جب پرہیز نہیں کی تو وہ تو جو فضیلت والا عمل کرتا رہا یا سیم رہا، برابر، یا پھر گناہ ہی غالب آ گیا، اللہ کی نافرمانی غالب آ گئی، تو پھر کہاں نظر آئے گا؟ اس لیے ایک میں نے کہا تھا ایک بات کرتا ہوں، ایسی بات ہے کہ زندگی سنور جائے گی اگر وہ بندہ اپنے دل میں اتار جائے، یہ چھوڑ دو کہ میں نے اتنا عمل کرنا، اس ثواب والا اتنے والا کرنا ہے، اس کی طرف توجہ ہٹاؤ، ایک ذہن میں رکھو، وہ کیا؟ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، ہر اس کام سے جس سے بچنے کا رب اور رب کے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، میں زندگی کے آخری لمحے تک پرہیز کروں گا۔ تو جس بندے نے اس کو دل میں اتار دیا
کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں پرہیز کروں گا، تو جب وہ پرہیز کرے گا نا پھر جو بھی آئے گا سیو ہوگا، کیونکہ گناہ آنا نہیں تو پھر نیکیاں آنی ہے، تو جب نیکی آنی ہے تو اسی نیکی نے برائی سے روکنا ہے۔ لیکن جب بندہ نیکیوں پہ نیکی کرے، ادھر برائی کا دروازہ بھی کھلا رہے، یوں سمجھو کہ کار بھی چل رہی ہو، اے سی بھی لگا ہو، شیشہ بھی کھلا ہو، گرمی بھی ہو، اے سی اپنا پورا کام بھی کر رہا ہو، اندر کا ماحول ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا؟ اے سی میں بھی شک نہیں، اے سی بھی کام کر رہا ہے، ٹھنڈک میں بھی شک نہیں، ٹھنڈک بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود اندر بیٹھے ہوئے گرمی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ انہیں ٹھنڈک کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ تو انہوں نے کہا ٹھنڈک آ رہی ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، تو عمل بھی کر رہا ہے، سارے فضیلت والے عمل بھی کر رہا ہے تو سارے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر تو گناہگار کیوں ہے؟ اندر کا ماحول ٹھنڈا کیوں نہیں ہوا، گرم کیوں ہے؟ تو جواب یہ ملے گا سب کچھ کر رہا ہے لیکن باہر کا ماحول متاثر ہے، باہر کی چیزیں اندر آ کر گرم چیزیں اندر، ٹھنڈی چیزیں اندر آ کے گرم آ کر اندر کا ماحول گرم کر رہی ہیں، وہ غالب آئی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے اے سی کی ہوا محسوس نہیں ہو رہی ٹھنڈی، کیونکہ گرم ماحول غالب ہے۔ تو نے تو گناہ کا دروازہ بند بھی نہیں کیا، تو نے تو پرہیز کی نہیں اور اعمال صالح کر رہا ہے، تیرے گناہ کا غلبہ تیرے اعمال صالح پہ پڑا ہوا ہے، اس لیے پوری رات نفل پڑھ کے بھی تو شتر بے مہار ہے اور تو لگام تیری کھلی ہوئی ہے زبان کی، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں۔ اگر ایک پہ عمل کر لیتا، نہ اندر کا اے سی ابھی چلتا تو صرف کھڑکی بند کرتا کہ باہر کا گرم تو اندر کا ماحول تھوڑا سا کنٹرول میں ہو جائے گا، اتنا گرم نہیں رہے گا کہ باہر کا ماحول بند کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نفل بھی پڑھے، ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ دے، کھڑکی تو بند کرے نا، تو اے سی صرف لو ہی چلا لے، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، یہ نہ کوئی فتوی لگا دے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا لو ہی چلا لے لیکن کھڑکیاں بند رکھے، اوپر کپڑا ڈال کے رکھے کہ باہر کا ماحول اندر کے ماحول کو بالکل متاثر نہ کرے۔ اندر جو تھا سو تھا، صفائی ہو گئی اندر، اب باہر اندر نہیں کسی چیز کو آنے دے رہا، کپڑا بھی ڈال دیا ہے، اب تھوڑا سا لو چلائے گا نا تو ٹھنڈک آئے گی، آئے گی کہ نہیں؟ پھر جائے گی نہیں، ٹھنڈک ہی رہے گی۔ اگر شیشہ کھولے گا تو پھر غلبہ ہوگا، پھر اور تیز کرے، اور تیز کرے، اور تیز کرے، اور تیز کرے، پھر اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا اب شیشہ کھلے گا ہی نہیں، ہم کیونکہ اب اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو جب اللہ کا محبوب بن گیا ہے تو شیشہ کیسے کھلنا ہے؟ یاد رکھو، جب تک تم گناہ کا دروازہ نہیں بند کرو گے، جب تک تم پرہیز نہیں کرو گے، تم مرتے دم تک مریض ہی رہو گے اور مریض ہی ہو کر مر جاؤ گے۔ جو بھی ولی بنا ہے، جو بھی درجے جس نے پائے ہیں، جس نے بھی مقامات پائے ہیں، پڑھ کے دیکھو، اس نے پرہیز کا دروازہ بس اس طرح توجہ کی، پرہیز پرہیز پرہیز، اسی پرہیز سے ولی، ولی سے ولی، پھر درجے پہ درجہ پرہیز، باہر کا ماحول متاثر نہیں ہونا، گناہ نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا۔ کتنی بڑی یہ عبادت ہے، کتنی بڑی یہ عبادت ہے، وہ کیا؟ پرہیز، یعنی سب سے بڑی عبادت ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو مجھے یاد آ رہا ہے، میں حدیث پاک کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، یوں کہہ لو افضل العبادہ، افضل العبادہ وہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ یا بچ گیا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں، تو بتاؤ ہر گھڑی ہے کیا؟ نیک، لیٹا ہے تو نیک، بیٹھا ہے تو نیک، جہاں بھی ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا، رب کے مصطفیٰ کو ناراض نہیں کرنا، ناراضگی کا دروازہ بند ہے، پرہیز ہے، تو سوچ پکیزہ، ذرا دوسری سوچ آنے کے نا، پرہیز، دفعہ سوچ پکیزہ، ادھر نا، اللہ سے وعدہ ہے پرہیز۔ فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم گناہ چھوڑنے والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پرہیزگار بنیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جو پرہیزگار نہیں وہ شتر بے مہار ہے، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یاد رکھو، وہ جانوروں کی طرح پیشاب کرے گا کہ پرہیز ہی نہیں۔ جسے پرہیز ہوگی وہ کہے گا میرا باپ ہے، میری ماں ہے،
دیکھ کے بولوں گا پرہیز ہے، کیونکہ پرہیز جب اس کی آ گئی دل میں تو اس نے علم حاصل کر لیا، اس نے کہا یہاں نہیں بولنا، اللہ نے منع فرمایا، یہ بڑے ہیں، چھوٹے سے کیسے، بڑے سے کیسے، اب اس سے تجارت کرنی ہے کیسے، اس سے گھریلو معاملات ہیں تو کیسے، آئلی خاندانی ہے تو کیسے، یعنی اب جس سے یہ علم آ گیا اور پرہیز کا نور آ گیا، چند دن ہی گزریں گے اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک کا نور ہے۔ شروع میں اللہ پاک نے فرمایا یہ کیمیا، یہ جو نسخہ کیمیا ہے، اور یہ جو کتاب مجید ہے، اور یہ جو قرآن مجید ہے، اور یہ جو رہنما ہے، یہ جو رہبر ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ حالانکہ فی نفسی ھدی للناس، قرآن تو سب کے لیے رہبر ہے، سب کے لیے رہبر ہے، لیکن اس رہبر سے ہدایت وہی لیتا ہے جس کا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے پاکیزہ ہوتا ہے، جس کی زمین پاکیزہ ہوتی ہے، جس کا دل ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کا دل تو قرآن اسے ڈیرا لگاتا ہے، جن کے دل کالے ہوتی ہیں وہ ڈرتے ہی نہیں، ادھر قرآن کا نور نہیں آتا۔ میں فی نفسی، یہ قرآن سب کے لیے رہنما ہے، لیکن ہدایت پاتے وہ ہیں ھدی للمتقین، جو ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو اس لیے ذات محترم اس طرف آؤ، کتنی زندگی گزر گئی ہے، ہم نے کب اس طرف آنا ہے؟ پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھ کے بھی ہم بدتمیز کے بدتمیز رہتے ہیں۔ کیا ہمارا روزہ ہے؟ جو اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہمارا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک روزے میں، 2 روزے میں، چلو 3 روزے، 4 روزے، پورا مہینہ روزے، اس کے بعد رمضان کی رات میں ہی کلبوں میں چلے جاتے ہیں، جی پتہ نہیں کینٹوں میں جاتے ہیں، اور کیا بے حیائی کرتے ہیں جا کر، پوری رات اتنی اعلیٰ رات ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح اللہ کے ناراض میں گزار دیتے ہیں، اور دن بھی ایسے گزرتے ہیں۔ وہ پورا مہینہ روزہ رکھا، کبھی سوچے تو صحیح کیا رکھا؟ تو تقویٰ تو ملا ہی نہیں۔ اگر تقویٰ ملا ہوتا تو پھر یہ داڑھی شیب بھی کٹ جاتی ہے، پھر بڑا عجیب قسم کا چہرہ بنتا ہے، اور روتا نہیں کیوں؟ تینوں رب نے قبول ہی نہیں کیا، پورا مہینہ جھکتا رہا ہے، تو رونا آنا چاہیے تھا کہ پورا مہینہ جھک کر پھر بھی اللہ نے بارگاہ سے نکال دیا ہے، تو پھر میں رو، مالک میری معاف فرما دے، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، لیکن رونے کی بجائے وہ تو تیار ہو گئے جیسے کہ وہ دلہا بنا ہوا ہے۔ اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔ یہ تربیت کی کمیاں ہیں جو ہم چل پڑے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں وہ تربیت ہے، کیبل مل گئی ہے، نیٹ مل گیا ہے، وہ چلتا ہے، اوپر جو کو تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے گویا بنا لو، نعت خواں بنا لو، تو بس بخشش ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی؟ 40,000 دو، 1,00,000 دو، رات کو بخشش ہو گئی، صبح نماز بھی گئی، کوئی نہیں، نماز بخشش ہو گئی ہے، نعت نے شعر سنا دیے، ہم بخشے گے، ہمیں کون سی پوچھ ہونی ہے، ہمیں کون سا پوچھا جانا ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ شیطان کی شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگ، یہ حالات بن گئے۔ اور اگر میں ایسی باتیں کریں نا تو آپ پتہ ہے پھر کمنٹ بھی آتے ہیں، کمنٹ آتی ہیں، تبصرے بھی ہوتے ہیں ہمارے پیچھے، ہمیں پرواہ بھی کوئی نہیں، نہ ہم اپنی تعریف کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں تو نہ اپنی مذمت کے بچنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ قطعاً میری کو گالیاں دے تو جو مرضی کرے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا، ہم صرف اللہ اس کے رسول کے لیے اس منصب پہ بیٹھتے ہیں، اور ہم نے وہی بات کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ حق ہم نے بیان کرنا ہے، اور آپ کو پتا حق کڑوا ہوتا، لیکن ان کے لیے ہوتا ہے جن کی اندر طبیعتیں خراب ہو، آپ کے لیے نہیں۔ جن کی صحیح ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اندر صاف ہے نا، انہیں کڑوا نہیں لگتا۔ جن کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں انہیں سیب بھی کڑوا لگتا، جبکہ میٹھا ہونے کے باوجود کڑوا کیوں ہے؟ سیب میں کوئی کمی نہیں، ہاتھ خراب ہو گیا ہے، اس کے لیے کسی حکیم سے علاج کرائے، اسے پھر سیب کی مٹھاس بھی معلوم ہوگی۔ تو جنہیں میری باتیں تکلیف دیتی ہیں، اور ہمارے شاہد صاحب کے بعد تھوڑی دیر اپنی طبیعت ٹھیک کراؤ، پھر تمہیں یہ کہیں گے یہ شاید سے بھی زیادہ میٹھی گولیاں، لیکن اب آپ کو ملیں گی تو پتا چلے گا نا کہ اس کے اندر نور کتنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تقویٰ، بس تقویٰ ہی ہے۔ جس نے پرہیز کر لی، جس نے جہاں سے مالک نے روکا، مالک کے محبوب نے روکا، اس نے کہا بس
آرڈر خدا ہے، آرڈر مصطفیٰ ہے، اور ہم اس کے تابع ہیں، ولی بن جائے گا۔ دنیا بھی عزت، زندگیاں گزر جائیں گی، پھر بھی زمانہ نہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کو مانا اس نے، نفس کو نہیں مانا۔ یہ نہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، محبوب آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے خواہش کے خدا بنا لیے؟ ساری رات نعت خوانی، میں نعت خوانی کے خلاف نہیں، ہماری روح ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں میں جس اینگل سے بول رہا ہوں، کوئی بچے نہیں سننے والے جہاں تک میسج آئے گا۔ ساری رات نعت خوانی ہے، کیا ہے؟ نماز کہاں ہے؟ سچ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ جھوٹ سے کیوں بچا نہیں جا رہا؟ فرار سے کیوں نہیں بچا جا رہا؟ کیوں نماز نہیں پڑھی جا رہی؟ مسجد میں کیوں نہیں آیا جا رہا؟ ساری رات، بات میری سخت ہے لیکن اگر بندہ غور کرے گا تو کوئی حقیقت ہے۔ ساری رات، تو پھر جواب کیا ملے گا؟ اگر اہل دل سے پوچھو، اگر رب تجھے دل کی نگاہ دے دے تو یہ جواب ملے گا۔ یہ ساری رات جو نعت خوانی کرتا رہا ہے، نفس کی پوجا کرتا رہا ہے، اگر یار کی کرتا تو ایک جملہ ہی سنتا قدموں میں ڈال دیتا، پھر تجھے وہ معراج ہوتی جو نظر آتی۔ لیکن افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، محبوب آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے خواہش کے بت بنا لیے ہیں، جو دل کیا وہ کیا۔ یہی ہے خواہش کے بت، اور کیا ہے؟ کوئی نئے بت آ گئے ہیں۔ نماز کا دل کیا تو پڑھ لی، خواہش کی نماز ہے ہماری۔ سچ پہ دل کیا تو بول لیا، جھوٹ پہ دل کیا تو جھوٹ بول لیا، فرار پہ دل کیا تو کر لیا۔ دل کیا تو نماز دل کی، قرآن نماز دل کا، خواہش کا دل نہیں۔ دل تو بڑا پکیزہ ہے لیکن دل کو خراب ہی ہم نے خواہش کی مان کے کیا ہے، اس پہ جانور کی صفت کو غالب کیا ہے۔ اب جانور بھی اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور ہم بھی اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ جانور بھی خواہش پہ چلتا ہے اور دو ٹانگوں والا بھی خواہش پہ چلے تو وہ کیا چلے کہ ایمان بھی ہو اور وہ کام کرے جو چار ٹانگوں والا کرتا ہے، تو اس میں اس بات میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا محبوب؟ انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے خواہش کے بت بنا رکھے ہیں؟ اس کی کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ خواہش کو ایمان سمجھ بیٹھے ہیں، خواہش کو محبت سمجھ بیٹھے ہیں، خواہش کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ساری رات نعت خوانی یہ خواہش ہے۔ اگر تیری رب سے پیار ہوتا اور اس کے پیار کے لیے تو آیا ہوتا تو کہتا یہ مستحب ہے، سجدہ فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، تو ساری رات بلکہ نماز کے قریب مسجد چھوڑ کے باہر نماز چلی گئی، تو پتہ چل رہا ہے تیرے کردار سے تو نے رب کے لیے رات نہیں گزاری، تو نے خواہش میں اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے۔ ایمان سے میں کہتا ہوں اگر ایک لمحہ خدا کے لیے گزارا جائے، ایک لمحہ ادھر سے ہو کے اللہ کے لیے گزارا جائے، اللہ نور دے دیتا، اللہ کی رحمت اس کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ وہ تو کتنے مسئلے ایسے اڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں عبادت کی، لیکن جب اس نے دل سے ہو کے یاد کیا نا تو رب نے جب رحمت برسائی ہے نا، اس کے دل میں نرمی آئی ہے نا، اس نے کہا اٹھ کدھر غافل تھا، اٹھ رب کو یاد کر، پھر تو وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پورے ربیع النور میں پورا مہینہ محفلیں، پورا مہینہ محفلیں، اس سے پہلے بھی محفلیں، رمضان دن و رات عبادت، دن و رات عبادت، دن و رات عبادت، صدقات و خیرات، عبادتیں بے عبادتیں، حاجی نمازی، کوئی سخی بنا ہوا ہے، کوئی الحاج بنا ہوا ہے، سلسلے چل رہی ہے، پورا مہینہ گزر گیا، ادھر محافل پہ محافل، لاکھ لاکھ روپے، دو لاکھ روپے نعتخانوں پہ بھی اڑائے جا رہے ہیں، اس طرح پھینکے جا رہے ہیں، سب کچھ، پھر نماز نہیں، پھر سچ نہیں، پھر جھوٹ سے نہیں بچا جا رہا، تو کیا ہم کہیں ان کو، کیا ہم بولیں، کیا کہیں؟ پھر اللہ پاک فرماتا روزے اس لیے فرض کیے تو متقی بن جاؤ۔ محبوب خدا کی محفل ہو تو بندہ پھر بھی جانور ہی رہے، تو میری محفل ہے، یہ تو آمینہ کے لال کی محفل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بارش برستی ہے، رحمت برستی ہے، ہم بارش کے لیے آتے ہی نہیں۔ کچھ ہیں جو بارش کے لیے آتے ہیں، یار کے لیے آتے ہیں، چسکوں کے لیے نہیں آتے، لیکن جو یار کے لیے آتے ہیں اسے ایسا مزہ ملتا ہے سارے مزے بلا دیتے ہیں، اس جیسا مزہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اندر کا مزہ ہے اور نفس کا مزہ نہیں ہے، وہ روح کا مزہ ہے۔ حقیقت میں جو مزہ ہے وہ روح کا مزہ ہے، وہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے طمانت قلبی ہو جاتی ہے، قلب کو سکون ہو جاتا ہے، اندر جب روشن ہوتا ہے تو باہر بھی بہتر ہو جاتا ہے، باہر بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ روزے رکھنا، اس سے پہلے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس طرف آؤ، پرہیز کی طرف آؤ۔ پرہیز یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جانور سے انسان بناتی ہے۔ کسے؟
جانور کو کوئی پرہیز ہے؟ تواڈے گھر جا کے کھا لے گا، دروازے ٹکر مارے گا، اتوں بھی کھا لے گا، تمہیں بھی ٹکر مار دے گا، تہاڈا کھا کے بھی تمہیں ٹکر مارے گا، اسے کوئی تمیز نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ وہ جانتا ہے میرا مالک ہے۔ لیکن میں دوسروں کی بات کروں، آوارہ کی، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کو مار، کبھی کسی کو مار، ہے اسے پرہیز؟ اس کے لیے پرہیز انسان کے لیے، کس کے لیے؟ اور یہ کلمہ پڑھ کر بھی پرہیز نہ کرے، اور یہ بھی چوریاں کرے، یہ بھی فراڈ کرے، یہ بھی گالیاں دے، عزتیں اچھالے، بتاؤ اس بات میں اور اس بات میں کتنا فرق ہے؟ وہ بھی خواہش میں چل رہا ہے، وہ جانور، اور یہ انسان کلمہ پڑھ کر یہ بھی خواہش میں چل رہا ہے۔ اب وہ خواہش اس میں تو متفق ہوگی، برابر ہوگی۔ تو کہ پوچھئے خدا کے بندو، تم نے پرہیز کرنی ہے، تمہیں اللہ نے ممتاز بنایا، اسے جانور بنایا، اسے عقل نہیں دی، تجھے عقل بھی دی، آمینہ کے لال بھی دیے، تمہیں قرآن بھی دیا، علماء دیے جنہوں نے قرآن سمجھایا، کون سی چیز تمہیں نہیں ملی، پھر بھی تم پرہیز نہیں کر رہے، کس راہ پہ چل رہے ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں رمضان تو آئے، سبحان اللہ، اس کی کیا باتیں ہیں۔ اس سے پہلے اس چیز کو دل میں اتارو کہ رمضان سے پہلے تیار اس طرح کے ہو جائیں، اس طرح کے تیار ہوں، گناہ نہیں کرنا، تاکہ جب پہلے رمضان کی رات آئے نا، اس کی ساری برسات دل کے اتر جائے، ہماری امت کی بھلائی ہو جائے، آخرت میں ذخیرہ ہو جائے، نہ کہ رمضان کا استقبال یوں ہو کہ اسی طرح کمینے کا کمینہ ہے اور رمضان کا استقبال کر رہا۔ کیسا عجیب بندہ، گھر میں مہمان آ رہا ہو تو کوڑا ہی بڑا ہو، دروازہ بھی گندا ہو، تو پوچھا کس کا استقبال کر رہے ہو؟ مہمان کا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ہے، یہی کہیں گے نا، بہت اچھا ہے، مہمان آ رہا ہے اور گھر گندا ہے، اندر بھی گندا ہے، باہر بھی گندا ہے، ادھر بھی گندا ہے، کوئی اسے اچھا سمجھے گا؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے پاک اس وقت ہونا ہے جب رمضان آنا ہے، استقبال اس نہ کرنا کہ منہ بھی گندا اندر بھی گندا، حالانکہ ہر وقت ہمیں پاکیزہ رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے استقبال ہے۔ تو رحمت کیسے آئے گی جی؟ نور کیسے آئے گا؟ اچھا عجیب بات ہے، ہماری مائیں اتنی سیانی تھیں کہ پاکیزہ دودھ کے اندر جب دودھ ڈالنے لگتی، یہ تو آپ صاحب بھی جانتے ہیں، بہت صاحب بھی جانتے ہیں، صاحب بھی جانتے ہیں، جو جانور رکھے تھے، ہماری بڑی مائیں وہ کیا کرتی؟ پہلے برتن دھوتی، کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کا نور ڈالنا ہے، اللہ کا نور ڈالنا ہے، تو نور کے لیے برتن صاف ہو۔ ماں ہماری اتنی سیانی تھی کہ نور ڈالنے کے لیے برتن کی صفائی لازم ہے، کہ پہلے برتن صاف ہو پھر نور ڈالا جائے۔ کیا خیال اللہ عز و جل کے متعلق کہ گندے میں نور آ جائے گا؟ اور کبھی سوچ ہی دو کہ گند کے اندر نور آئے؟ اس لیے کہا پرہیز کرو، جب پرہیز کرو گے تو پھر تمہاری پاکیزگی ہوگی، تو جب گراؤنڈ بن جائے گی، زمین تمہاری پاکیزہ ہو جائے گی، پھر توجہ بھی ہو جائے گی، نور کی برسات بھی ہو جائے گی۔ یہ لعلکم تتقون کیا ہے؟ چھوڑ دو۔ اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ روزے رکھو۔ اس لیے صوفیہ نے صرف رمضان میں روزے نہیں رکھے، صوفیہ نے بہت روزے رکھے۔ اب پڑھ کے دیکھو، داتا سالوں میں پڑھ لو کشف العجوب میں، کہ کھانے پہ پرہیز، پینے پہ پرہیز، لیکن یہ بھی مرشد کے تھرو ہوتی ہے۔ خود نہ پرہیز شروع کر دے دوسرے چوچا بناؤ اور آ کے ہمیں کہ انہوں نے کہا تھا ایسے کرو۔ بڑوں کی بات ہے، مرشد ڈاکٹر کے بغیر اپنا علاج نہیں کرتے، تو پھر جو ہے نا قبرستان میں جاتے ہیں۔ آج کل ایسے ہی مریض بھی ہیں جو کہتے ہیں خود ڈاکٹر، نسخہ مل گیا ڈاکٹر کا، چلو اب دوائی لاؤ اب کھاؤ، کام آ گیا ڈاکٹر کا، ہم اسے ٹھیک ہو گئے تھے، جب کبھی بیماری ہوگی وہی نسخہ استعمال کریں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح یہ جو ہمارے عوام ہے نا، ایک گویے کی آواز پسند آ گئی ہے نا، چاہے وہ بڑے ہی جاہل ہو، اس کی آواز پسند آ گئی ہے نا، بس ٹھیک ہے 50,000 کا بلا لو، 60,000 کا بلا لو۔ کیوں؟ مریض ہیں تو ہمیں مرض کے مطابق نہیں، ہمیں خواہش کے مطابق دوائی چاہیے۔ ہمیں کس کے؟ تو خود ہی مریض، خود ہی ڈاکٹر، خود ہی چناؤ، پھر قبرستان کھلے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو جب ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہی کام ہوگا۔ لیکن وہ مریض جو کسی سمجھدار کے پاس آئے، کہیں میں بیمار ہوں، میرا دل بھی بیمار ہے، میرا ظاہر بھی بیمار ہے، کوئی مرشد تو بتاؤ کہ جو مجھے اس راہ پہ لے جائے۔ اگر وہ سمجھدار ہو پھر تمہیں بھیجے گا اس کی طرف جس کا دل اللہ اس کے رسول سے لگا ہوا۔
وہ اسی طرح کو مریض ہے، آپ خود دیکھو، آپ سارے سیانے ہو، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہو فوراً، آپ پوچھتے ہو کس ڈاکٹر کے پاس جائیں. یعنی عبد الباسط صاحب بھی ہیں، انہیں پوچھو، مجھے فون کر کے پوچھتی ہوں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کیونکہ جسم کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر، وہ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر، وہ کہتا ہے وہ سرجن ہے، وہ اس سے میں گیا تھا، وہ گیا تھا، وہ بڑا اچھا علاج کرتا ہے، بڑا اچھا. اگر یہ خود ہی ڈاکٹر بن جائیں، خود ہی جا کے، تو پھر بعد میں روئیں گے کہ میں نے مشورہ ہی نہیں کیا، میں نے پوچھا، میں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، میں تو ڈاکو کے پاس چلا گیا، وہ زندگی بھی لے گیا، مال بھی لے گیا. اسی طرح ایمان کا حالت ہے، اسی طرح اللہ کی طرف جانے کی حالت ہے. ہم چوروں کے پاس جا رہے ہیں، ہم گویوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم کاروباری حضرات کے پاس جا رہے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جا رہے کہ جن کا ان سے تعلق نہیں ہے، ان کا آمنہ کے لال کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ تعلق ہوتا ہے، وہ نور ہوتا ہے، دل کی دھرتی پہ آ کے چوٹ کرتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہی بندہ جو مریض تھا اب وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بھی شفا پاتا، وہ ڈاکٹر بن جاتا. لیکن مرشد کیا چاہیے؟ ہر فیلڈ میں رہنما ہے، مشاورت اچھی ہو، اچھے علماء سے مشاورت ہو، نیک لوگوں سے مشاورت ہو. اسی طرح اپنی زندگی کے حوالے سے بھی اس بندے سے ہو جو اچھا بندہ ہے، اچھا مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ ادھر جاؤ، ہر ایک سے وہاں بھی مشورہ نہیں. اگر زندگی کے لیے اتنی احتیاط چاہیے، جسم کے لیے اتنی احتیاط چاہیے، تو آخرت کے لیے جہاں سے واپس نہیں آنا، روح کے لیے جو دائمی ہے اس کے لیے یہ تو ختم ہو جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی، وہ تو ختم ہونے والی نہیں. تو جب اس کے لیے مشورہ بھی چاہیے اور ڈاکٹر بھی اچھا چاہیے، تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اللہ کے محبوب کے پاس جانے کے لیے جو وسیلہ عظمیٰ ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں خوبصورت اور باادب، متقی، پرہیزگار ڈاکٹر چاہیے کہ جس کے پاس بیٹھو وہ نگاہ بھی کرے، دوائی بھی بتائے، علاج بھی بتائے، نفس پہ ہاتھ رکھ کے کہے ہاں تمہیں یہ بیماری ہے، لہذا تم نے یہ بھی گولی کھانی ہے، یہ بھی گولی کھانی ہے، یہ بھی گولی کھانی ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ خطاب کرتے ہیں تو اتنی باتیں کر دیتے ہیں، فلاں کہا جب بیماریاں بڑھ جائیں تو ڈاکٹر کو پھکا دوائیوں کا دینا پڑتا ہے، پیٹ درد کے لیے بھی دیتا ہے، دماغ درد کے لیے بھی دیتا ہے، ہارٹ کے لیے بھی دیتا ہے، فلاں کے بھی دیتا ہے. لیکن تم حکیم نہیں، اور تم خود ڈاکٹر بن کے حکیموں پہ فتوے لگاتے ہو، علماء حق پہ فتوے لگاتے ہو، اولیاء پہ فتوے لگاتے ہو. اپنے آپ کو بچایا کرو، پرہیز کیا کرو. نہ بولو تو اچھا ہے، بول کے تم اپنی تباہی کر لیتے ہو. اوپر بیٹھا کوئی جاہل نہیں ہوتا، وہ حکیم ہوتا ہے، وہ حالات حاضرہ کو دیکھتا ہے کہ کون سی بیماری اس ٹائم لگ چکی ہے. عقیدے کی بیماریاں پھیل چکی ہیں، فتنے پھیل چکے ہیں، اعمال کی بیماریاں لگ چکی ہیں، اخلاق کی بیماریاں لگ چکی ہیں. اب انہوں نے آنا ہی آدھے پونے گھنٹے کے لیے ہے، ویسے تو انہوں نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے آنا ہی نہیں، یا اس وقت آنا جب اذان ہونی ہے. لہذا تھوڑے سے وقت میں کوئی 12-14 گولیاں دے دو، چلو کم از کم 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 1 آدھی گولی اثر کر جائے، کچھ تو پھر آتا رہے، کبھی وہ مل جائے، کبھی وہ مل جائے، کبھی وہ مل جائے، تاکہ جلدی سے اس کی بیماریاں دور ہو اور یہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں ہو اور بارگاہ خدا بندی میں پہنچ جائے. یہی اللہ پاک نے جو حکم دیے ہیں، اس کا یہی مقصود ہے. اپنے تک لانے کے لیے فرمایا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، قرب مل جائے میرا اور دنیا تمہاری سنور جائے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے. اب میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. متقی پہ بات کر رہا تھا، تقوی پہ. اور یہ یاد رکھیں بندے کی بخشش بھی تقوی پہ ہے. اس پہ بھی ہے، یہ اللہ کے فضل سے، اسے تقوی بھی اللہ کے فضل سے ملتا ہے. یعنی اسلام اور اللہ اس کے رسول کی رحمت، اسی سے بخشش ہے. اسلام کے بغیر تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سینکھ سکتا، وہ ہمیشہ جہنمی ہے. اسلام، ایمان اور اللہ اس کے رسول کی رحمت. لاکھوں کا گناہگار ہو، وہ مالک کی رحمت اس پہ آ جائے تو مالک ہے اسے بے حساب بخش دے. اس مالک اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی ہے جسے چاہوں بخشوں؟ یہ آج آ گیا مامے کہ جی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا. آپ نے کہا تو ٹھیکہ لیا ہوا تو نے بدبختہ. اللہ فرماتا میں کسے چاہوں ایمان لے آئے. یہ میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں. جس کی رحمت اتنی ہے، جس کے کرم اتنے ہیں، جس کے محبوب کے صدقے اتنی نوازشیں ہیں، ہمیں تو ہر گھڑی سر سجدے میں رکھنا چاہیے
کہ گناہ کے باوجود بھی مالک کریم ہے، کریم آقا کے سجدے کرم فرماتا، اور یہاں تک یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، میں جسے چاہوں بخشوں جسے عذاب دوں. توبہ بھی نہیں کی، بن توبہ، لاکھوں گناہ ہیں، پھر بھی اس کی رحمت بھی ہے کہ چاہے بغیر عذاب دیے بھی جنت عطا فرما دے، تو چاہے کچھ دے. اور ایک لاکھوں کا نیکوکار ہے، کبھی پھوک نہیں آنی چاہیے کہ میں بڑا مارا گیا ہے، میں بڑا ہوں، کچھ بھی نہیں، وہی بڑا، بس ختم. ہم تو کیا ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا آپ بنے کس سے ہیں؟ میں اور آپ کس سے بنے؟ ایک نطفہ تھا، نطفہ کہاں چلا گیا؟ پھر اس نطفے کو کس چیز سے اس کی پرورش کی گئی؟ کیا رحم بند ہوا کہ نہیں عورت کا؟ خون کا سلسلہ بند ہوا، اسی خون سے ہماری خوراک تھی، خون کھا کے آئے، خون سے یہ بنا، خون سے یہ بنا، خون سے یہ بنا، اور بانے کے لیے خون ہی پی رہے ہیں. کس سے بنے ہو تم؟ وہی خون جب باہر نکلتا تو پلید ہے، ناپاک ہے خون، لیکن اسی خون کو رب نے روکے تمہاری غذا بنا دی. وہ قادر مطلق ہے. اب کیوں خون رکتا ہے؟ پھر اس لیے رکتا ہے کہ اب اسی خون جو باہر آتا تھا زائد خون تھا، وہی خون اس بچے کی خوراک ہے، اور بچہ پل رہا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، اور تم باہر نکل کے فرعون بن جاتے ہو، تم باہر کے نمرود بن جاتے ہو، تم خدا کے آگے کرتے ہو، خدا کے آگے جھکتے نہیں ہو. 5 وقت میں اس کی طرف سے صدائے دل نواز آتی ہے، تم آکڑ کے رہتے ہو میں ہوں. اگر تو آکڑتا نہ تو جھکا کیوں نہیں ہے؟ غفلت ہے تیری، کدھر جانا ہے تم؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ تیری حیثیت ہے کیا؟ تو ہے کیا؟ یہ تو مالک کے کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ دیکھ تو کیا ہے، تجھے کیا بنا دیا، تجھے کتنا خوبصورت بنا دیا، کہاں سے کہاں تک تجھے اس نے پروان چڑھایا ہے. اور آج تو اس کے آگے آ کرتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تجھے کچھ بنایا، اور ایسا بنایا ہے کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ایک انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے مل ہی نہیں سکتا. اپنا انگوٹھا دیکھ لو، اپنی انگلیاں دیکھ لو، کیا اپنی ملتی ہیں؟ 5 ملتی ہیں؟ یہ لکیریں دیکھ لو، ملتی ہیں؟ یہ ملتی ہیں؟ اپنی مل رہے، دوسری کہاں ملیں گی؟ کو بتاؤ ایسا کاریگر، کو بتاؤ ایسا کاریگر. ایک ہی باپ کے 5 بیٹے ہوں، سیم نہیں ہوتے، آپس میں بھی ان کے مسائل ہیں. وہ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، اور ہر گھڑی اس کے کرم ہو. اور تم پھر آ کر کے تم نہ اس کے ذکر کے لیے آؤ، نہ عبادت کے لیے آؤ، نہ سچ ہمارے پاس، جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہمارے پاس، فراڈ ہی فراڈ ہے ہمارے پاس، اوپر سے لے کے نیچے تک. وکیل سے ملو فراڈ سکھائے گا کہ یوں بول جھوٹ، یوں بول جھوٹ، یہ وہ سکھائے گا. شفا بھی نہیں ہوگا، شفا بھی کروا دے گا. یہ کرے گا کہ جب 1 لاکھ میں 2 لاکھ کی زمین ہے، میں تجھے راہ بتاتا ہوں، 50 لکھواتے ہیں، سود سے اسے ٹیکس سے بچے گا، تو راہ بتاتے ہیں. ایک جانور ہو تو ہم بات کریں نا، یہ تو آگے پیچھے، تو پھر ظاہر ہے ماحول کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں پہ بھی رحمت رک جاتی ہے. ایک لانتی کی وجہ سے بھی یہ مسائل بن جاتے ہیں، رکاوٹیں پہ بن جاتی ہیں. یہاں تو جس کو دیکھو یہ حالت بن چکی ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا، کس بات پہ مانے ہمیں، کس بات پہ مانے؟ تو اگر بہتا مانو تو پھر غور کر لو ہم کیا تھے. پتہ ہے وہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی کتنا بڑا بادشاہ تھا، اور غلام کون تھے؟ حضرت ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس صف میں تو بادشاہ اور غلام کا فرق مٹ گیا، دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے. باہر نکلتے ہیں، میں وہ کیا پڑھ کے، تو فرعون ہے، تو مالک کیا سمجھتا کہ میں بہت اونچا بول گیا ہوں، اور یہ کمینے ہیں، یہ سارے کمینے ہیں، اور تم بڑا اونچا بول گیا. تو کمینہ ہے. جس نے کسی کو کمینہ سمجھا ہے وہ از خود کمینہ ہے. جس پہ رب کا کرم ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا کمینہ ہوں، وہی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ اگر دل میں اتر جائے تو پھر ہے. سلطان کو جب یہ خبر ملی کہ یہ ایاز گھر میں جاتے ہیں، تو پتہ ہے آپ کو حاصل تو ہر دور میں ہوئے، اور اب تو بہت ہی حاصل ہے. کسی کو تو برداشت ہی نہیں. یہ تو پراؤں کو برداشت نہیں ہو رہا، باہر تو پھر باہر ہوتے ہیں. گھر میں برداشت نہیں ہوتا ایک بھائی آگے نکل جائے. آپ کے گھروں میں چل رہا ہے سسٹم، حسد. انہوں نے حسد ہوا، بادشاہ کا منظور نظر ہو گیا ہے ایاز. تو انہوں نے پھر ظاہر ہے حاصل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کی پگ کو اچھالنا اور کوشش کرنا کہ اس کا منصب چلا جائے، زائل ہو جائے، صرف اپنی نفس کی جو خواہش ہے، جو اندر جو شیطانیت ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرتا. انہوں نے جب یہ کام کیا، شکایت لگا دی کہ یہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، یعنی کہ کام ہے کہ روزانہ ہی موتی محل جو ان کا گھر تھا ادھر جاتے ہیں. بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ پھر بادشاہ ہی ہوتا، جاننا ہی پڑا.
بادشاہ کو لے کے بادشاہ کے ساتھ جانا ہی پڑا. جب وہاں پہنچے آگے صندوق تھا. کیا تھا؟ صندوق تھا. کھولو. اب اس میں راز تھا. کیا تھا؟ راز تھا. لیکن بادشاہ کے حکم پہ کرنا ہی پڑنا تھا. آپ نے جب کھولا اندر پرانی چیزیں تھیں. کیا تھیں؟ جو بتایا گیا تھا اس کے برعکس تھا. یہ کیا بادشاہ یہی ہوں؟ تیری نگاہ میں آیا, وزیر بنا, تیرا منظور نظر ہوا, مجھے کیا مقام مل گیا. میں آتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں ایاز بولنا نا. حقیقت یاد رہے تو بندہ بن جاتا ہے. کبھی بھی سریا نہیں آتا. محبت ہی محبت ہی, پیار ہی پیار. کیا کرنا ہے تم نے پیسے کو؟ چھوڑو اس پیسے کو جسے فرعونیت آ جائے, جسے بھائی کو نہ دیکھے, بہن کو نہ دیکھے, بھائی ہمسائے کو ہمسائے نہ سمجھے. وہ اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ اسے تو بہتر بندہ مر جائے, اسے کیا کرنا ہے؟ جب پوچھا کہا بادشاہ تیری مہربانی اتنی ہے, جب بھی آتا ہوں یہی یاد کرتا ہوں کہ ایاز تو یہی تھا, تیری اوقات یہی تھی. اوقات نہ بولنا, تو یہ تھا گندے پانی سے بنا ہے, قطرے سے بنا. بھول گیا تو کیا تھا؟ مالک نے کہاں تجھے پہنچایا. تجھے جھکنا چاہیے, کرنا چاہیے. تجھے تو ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہاں سے کہاں تک اس نے تجھے پہنچایا. وہ اب تک بھی تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور اب بھی تمہیں پا رہا ہے. تم سوئے ہو, تم نافرمان ہو, تم جہاں بھی ہو, اور کونے میں بھی ہو, غار میں بھی ہو, ادھر بھی تمہیں تیری سانس وہی چلا رہا ہے. کوئی بھی نہیں ہے, پھر بھی غمخوار وہی تمہاری حفاظت کر رہا ہے, تم سے پیار کر رہا ہے. کہا بادشاہ تیری نظریں تو اتنی ہے مجھ پہ, میں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایاز بولنا نا, آج بادشاہ کی بڑی مہربانی ہے, لیکن ہے تو یہی. بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا ایاز تو نہیں بولا, بھول تو میں گیا ہوں. یہ ہے بادشاہت. کہا سن ایاز تو نہیں بولا تو میں ہوں. وہ کیا بولا؟ کہا میں ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا, کپڑا بھی نہیں تھا, کہاں بھی نہیں سکتا تھا, پی بھی نہیں سکتا تھا, محتاج, ننگا. آج تخت میں اس نے بٹھا دیا مجھے, تو میں بولا ہوں. اور بادشاہ تیری کیا اوقات ہے, تو ننگا تھا. یہ جو تخت پہ آیا ہے یہ میرا فضل ہے, یہ میرا کرم ہے. اب تو تجھے اور سجدے کرنے چاہیے, اب تو اور اطاعت کرنی چاہیے. یا الٹ ہے, یا کسی کو دولت ملتی ہے وہ فرعون بنتا ہے, نماز سے جاتا ہے, بہنوں سے جاتا ہے, بھائیوں سے جاتا ہے, آ کر جاتا ہے میرے آگے جھکے, مجھے جھک کر سلامیں کریں. کب تک جھک کے سلامیں کراؤ گے؟ ایک دن پھر رسوا ہوگے, پھر ذلت تمہاری مقدر بن جائے گی, رسوائی تمہاری مقدر بن جائے گی. کتنی دن فرعون رہا ہے, ختم ہو گیا, نمرود ختم ہو گیا. جس نے کہا نہیں, یہ جتنی بھی دولتیں ملی ہیں اس کے فضل سے ملی ہیں, اب اور جھکو, اور پیار, اور محبتیں. اگر ان کو دیکھنا ہے تو میں مثالیں دوں. دادا صاحب کو دیکھو, خواجہ صاحب کو دیکھو, سلطان الاولیاء, سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھو, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو, سلطان باہو علیہ رحمہ کو دیکھو, امام علی الحق علیہ رحمہ کو دیکھو. اگر دیکھنا ہو تو خانقاہ میں جو بزرگ ہیں ان کو دیکھو, جنہوں نے ہمدردیاں کی. فرعون نہیں بنے, فرعونیت دکھا دیا دل سے, اللہ کے حضور جھکایا ہے. تو جنہوں نے جو جھکے اور جھکایا, مالک کسی دنیا کے کتے کے آگے انہیں جھکنے نہیں دیتا, بلکہ بڑے سے بڑا کتا بھی ان کے قدموں میں ڈال دیتا. اس نے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا, میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں, وہ تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے یہ نافرمان, یہ جو فرعون بنے ہوئے, ان کی فرعونیت کس طرح ذلت میں اللہ پاک ان کو ڈالتا ہے, انہیں رسوا کر دیتا ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں. اور جب در مصطفیٰ میں گر جاتا ہے, بڑے سے بڑا فرعون بھی رب ان کے قدموں میں ڈال کے ذلیل کرتا ہے اور بتاتا ہے جو در مصطفیٰ میں آ جاتا ہے, ہمارے پاس آ جاتا ہے, تو جو وہاں آ جاتا ہے ہم اسے محبوب بنا دیتے ہیں, اور زمانے والوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ بڑے سا بڑا بھی ہو, ہمارے محبوب کے قدم سے لے کے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ اس ذروں پہ ہم ان کو جھکا کر ان کی عظمت اور شان واضح کرتے ہیں. زمانے بیتتے جاتے ہیں لیکن شہرت اور چرچے کے ڈنکے ہم خود فرماتے ہیں. زندگی تو یہ ہوئی,
یہ کون سی زندگی؟ مرنے تک ہی یا مرنے کے اندر بھی بدخوئیاں، لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، فلانا مرے فلانا مرے، دفع ہو، جان چھوٹے اس سے، جب مرے کوئی پوچھے ہی نہ، کوئی قبر میں بھی نہ جائے۔ زندگی تو وہ ہے ایسے گزاری جائے، زندہ ہے تو لوگ زندہ ہیں، جائے تو پھر لوگ روئیں کہ لوگ زندہ ہوں۔ آج بھی نام لے کے غوث پاک کی زندگیاں ملتی ہیں، آج بھی داتا صاحب کا نام لے کے زندگیاں ملتی ہیں، آج بھی خواجہ صاحب کا نام لے تو زندگیاں ملتی ہیں۔ جب بھی تصور آتا ہے دل میں نور آتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ایسی زندگی گزارو۔ تو رمضان آنے سے پہلے تقوی کی طرف آؤ۔ اس میں کیا تھا؟ بھوک برداشت کرو تھوڑا تھوڑا۔ یہ بھوک کو جب کنٹرول میں لاؤ گے، خواہش کنٹرول میں آئے گی۔ اصل میں روزے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمہارے نفس کا زور توڑا جائے۔ یہ جو حیوانیت غالب آ چکی ہے، اور یہ جو شیطانیت غالب آ چکی ہے، اور یہ جو جانور کی صفت تیرے اوپر غالب آ چکی ہے، اللہ اسے مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے یہ مغلوب ہو جائے اور روحانیت غالب آئے، تیری اوپر والا سسٹم نیچے پہ غالب آ جائے، تیری روح غالب آ جائے۔ تو پھر وہ کس طرح آئے گی؟ کہا روزے رکھو تاکہ یہ نفس کی زور ٹوٹے گا، بھوکے رہیں گے، یہ کمزور ہوگا۔ جب یہ کمزور ہوگا تمہاری روح کبھی ہوگی، پھر سجدہ کرو گے، روح کو خوراک ملے گی، پھر ذکر کرو گے، ادھر کھائی جاؤ نہ سجدے بھی کری جاؤ، تو پھر وہ نور کون سا ہے؟ پھر تو موٹے کا موٹا ہی ہے، اس کو ادھر ہی بٹھایا ہے، اسی لیے وہ 30 روزے رکھ کر بھی بدتمیز ہے۔ کسی نے ایک ہی رکھا ہے، لیکن رکھا اس طرح ہے جس طرح مالک چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، بھوک سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، تو نافرمانی سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ پھر اس نے جب اس کو پاکیزگی دی، نفس کمزور ہوا، اور اطاعت، روح اتنی قوی ہوئی۔ رمضان ختم تو بعد میں ہوگا، اس کا رنگ اس پہ پہلے نظر آئے گا، اور پھر ایسا رنگ ہوگا، ایک رمضان میں ہی ایسا رنگا جائے گا، ساری زندگی وہی رنگ نظر آئے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اس راہ کا مسافر